السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ احباب اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ آج کی یہ محفل، آج کی یہ مجلس ان ننھے منھے طالب علموں کے لیے سجائی گئی ہے، جن طالب علموں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں قرآن پکڑ کر اور چھوٹی چھوٹی زبانوں کے ساتھ اس قرآن کریم کو مکمل کیا، ناظرہ قرآن پاک پڑھا۔ خوش نصیب ہے وہ طالب علم اور ان کے والدین اور ان کے استاد محترم حافظ عبداللہ صاحب اور ان کی بھتیجی جس نے بچیوں کو قرآن کریم پڑھایا ہے۔ اور سب سے خوشی والی بات یہ ہے، حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ بڑی عمر کی عورت محترم محمد اسحاق جٹ صاحب ان کی زوجہ محترمہ، اس نے بھی قرآن کریم کو ناظرہ پڑھا ہے، ٹھیک کیا ہے قرآن پاک۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کی یاد تازہ ہو گئی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو صحابہ کرام بڑی عمر والے بھی تھے، مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے پہنچے تو بڑی عمر والے صحابہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس تشریف فرما ہوتے اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے۔ اور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ہے ایسے لوگوں کے لیے ہی جو بڑی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، زبان پر لفظ چڑھتے نہیں، صحیح طریقے سے ادا نہیں کیے جاتے، بڑی مشکل ہوتی ہے جملوں کو ادا کرنے میں، قرآن پاک کے کلمات دہرانے میں، تو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا عام آدمی پڑھے گا اس کے لیے ایک اجر ہے، اٹک اٹک کر پڑھنے والے کے لیے اللہ نے ڈبل اجر عطا کیا ہے۔ جس ماں جی نے قرآن کریم کو ناظرہ پڑھا ہے، اگر مشکل کے ساتھ اٹک اٹک کر پڑھا ہے، ایسے سمجھے کہ عام بچے جو ہیں نا انہوں نے ایک قرآن پاک پڑھا ہے، اس ماں جی نے 2 قرآن پاک مکمل کیے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق۔ خیر، بچے بہت بڑی نعمت ہے، ایمان کے بعد قیمتی ترین اثاثہ آپ لوگوں کے پاس ہے تو آپ کے بچے ہیں۔ ہماری تاخیر کی وجہ، لیٹ پہنچنے کی وجہ، حافظ صاحب کو میں نے بتایا تھا جماعت کے بہت بڑے عالم دین محترم عبدالرشید حجازی صاحب حافظہ اللہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب کے امیر ہیں، ان کا اکلوتا بیٹا تھا رضا حجازی، اس کو اللہ پاک نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا کیے تھے۔ 2 دن پہلے میں پنجن میں ہی تھا، کسی کام کے لیے گیا تھا، حجازی صاحب کے پاس بیٹھا تھا، اسی وقت اطلاع ملی تھی کہ بچوں کی طبیعت خراب ہے۔ ان بچوں نے جوس پیا، گھر میں ملک شیک بنا کر پلایا گیا بچوں کو۔ بچوں کی والدہ کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہے، بچی 6 سال کی تھی اور بیٹا جو تھا بچہ وہ 4 سال کا تھا۔ بہت ہی خوبصورت بچے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش آئی کہ دونوں بچے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ہم لوگ گئے تھے۔ الیاس مدنی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، اور اسی طرح امیر ضلع غلام اللہ محمدی صاحب، ناظم اعلیٰ محترم محمد بلال ثاقب صاحب بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر تک پہنچ جائیں گے۔ حافظ صاحب کا فون بار بار جا رہا تھا، اس لیے میں ان سے پہلے آگے نکل آیا، جلدی آ گیا، باقی ساتھی انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں۔ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارے معزز مہمان بھی تشریف فرما ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں نا یہ قیمتی ترین اثاثہ ہے ایمان کے بعد۔ بچے کسی منڈی سے نہیں خریدے جاتے، بچوں کی محبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں میں ڈالی جاتی ہے، اور ان بچوں کا صحیح مستقبل سنوارنا اور ان کی تربیت صحیح کرنا یہ آپ کے ذمہ فرض ہے، والدین کے ذمہ یہ قرض ہے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنا۔ آپ کے گاؤں میں یعنی ہمارے اس گاؤں میں مساجد ہیں، گھروں میں بھی بچوں کے پڑھنے کا انتظام ہے، کئی ایسے گھرانے عورتیں پڑھاتی ہیں، مرد بھی پڑھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو قرآن پاک نہیں پڑھایا جاتا، قرآن پاک پڑھتے نہیں۔ کیا ہے؟ والدین کہتے ہیں بڑی توجہ دی ہے، زور لگا رہی ہے، بچہ پڑھ ہی نہیں رہا۔ میرے بھائیو، یہ بچے قرآن پاک پڑھیں گے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔
مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے، نماز کی دعائیں، جنازے کی دعائیں ان کو یاد ہوگی، نماز پڑھیں گے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہوئے ربنا اغفر لی ولی والدیّ کا کلمات کہیں گے، آپ کے لیے یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ یہ تب دعا ہوگی جب اپنے بچوں کو آپ قرآن کریم کی تعلیم لازمی طور پر دلوائیں گے۔ اس لیے یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اویس مشتاق عارفی صاحب نوجوان خطیب، ان کے خطاب کے بعد ان بچوں کے لیے جو انعامات کا اہتمام کیا گیا وہ بھی انعامات دیے جائیں گے، تو آپ کے دلوں میں یہ تڑپ پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ پاک نے جو اولاد عطا فرمائی ہے نا، یہ ہمارے پاس بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس اولاد کی تربیت ہم نے بہت اچھی کرنی ہے، قرآن کریم کا علم ان کو ضرور حاصل کروانا ہے۔ تو اب بلا تاخیر عارف والا